نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسنیم بن گیا پانی، اور الہی ایسا کبھی خواب ہی میں ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسنیم بن گیا پانی، الہی ایسا کبھی خواب ہی میں ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی۔ اور وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ ارشاد، نصیر جا پی جا میرا بچا ہوا پانی، نصیر جا پی جا میرا بچا ہوا پانی، اور چمک رہی ہے زمینیں تیرے فقیروں کی۔ حضرت سائیں صوفی اقبال نقشبندی صاحب ماشاءاللہ چمک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چمک اور دمک برقرار رکھے، اور یہ چمک اور دمک برقرار رہنے کا جو ایک انداز ہوتا ہے نا، برقرار جو قائم رہے یہ چمک و دمک، در حقیقت یہ نسبت کا اثر ہوتا ہے، یہ نسبت کا اثر ہوتا ہے۔ چمک رہی ہے زمینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، اور نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت آج کا یہ اہتمام کرنا قبول اور منظور فرمائے۔ عرس مبارک کی یہ تقریب سعید ہے، اور عرس مبارک در حقیقت یوں آپ کہہ لیں کہ ایک اصال ثواب کا ذریعہ ہے، اللہ والوں کی یاد ہوا کرتی ہے۔ عرس مبارک کی تقریب سعید میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ تلاوت ہوتی ہے، حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے، پھر حضور کی ثناخوانی ہوتی ہے، اگر کوئی خطیب اہل سنت موجود ہوتے ہیں تو وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازتے ہیں، اسی کو ہی عرس کہتے ہیں، اسی کو ہی عرس کہتے ہیں۔ اور یہ جو نکلا ہے یہ نکلا ہے عروس سے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب مردہ قبر میں جاتا ہے، اس سے جب سوال و جواب ہو جاتے ہیں، جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے نا، تو کامیابی کے بعد فرشتے اسے کیا کہتے ہیں کہ نم کنومت العروس، کہ سو جا اس طرح جس طرح دلہن سوتی ہے۔ وہیں سے یہ عرس نکلا ہے۔ اور پھر عرس ایک خاص دن خاص وقت کیوں منایا جاتا ہے؟ وہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ جب بندے کا وصال ہوتا ہے، جب بندے کا وصال، عام بندے کا انتقال ہوتا ہے، اللہ والوں کا وصال ہوتا ہے، وصال کہتے ہیں ملاقات کو۔ جب بندے کا وصال ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے، جب روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، فرشتوں کی بارات موجود ہوتی ہے، اور وہ یہ لوری سنا رہے ہوتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ لوری سنائی جا رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، وہ اللہ والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جو اس وقت اس گھڑی میں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ والے کی برکت ہے، اس پر بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور پھر یہ علماء فرماتے ہیں کہ سال بعد جب وہ گھڑی آتی ہے، ٹھیک اسی وقت اسی طرح رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک اسی وقت اسی طرح رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء اکرام کے اعراس منایا کرتے ہیں، اور کیوں نہ منائیں، ان اللہ والوں کی محبت ہمارے دل کے اندر رب العالمین نے ڈالی، ہمارے دل کے اندر رب العالمین نے ڈالی ہے۔ خود فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سادہ الفاظ میں ترجمہ، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ہم رب کا ذکر کتنا کریں گے؟ جتنی ہماری عمر، اور شاید اس عمر کا کچھ حصہ بھی ایک لمحہ یا تھوڑے بہت 2-4 سال ملا لیں، یہی بنتے ہیں ہم اس کا ذکر اتنا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی شان کے اعتبار سے یاد کرے۔ اب آج اس دنیا کے اندر یہ جو اللہ والوں کی یادیں ہیں، جو اللہ والوں کے اعراس منائے جا رہے ہیں، حضور داتا علی حجویری کا عرس مبارک، حضور خواجہ محمد معصوم کا عرس مبارک، حضور خواجہ پیر زرولی کا عرس مبارک، سائیں صوفی نواب کا عرس مبارک۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر کی طاقت کے مطابق یاد کیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں اس کی کتنی طاقت ہے، وہ کہا بھی تمہارا چرچا کروں، اور اس کے چرچا کرنے کا انداز کیا ہے؟ اس کے چرچا کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے پیاروں کی محبت کو ڈال دیتے۔